الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں دوستو محبت سے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، اور جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا،
نظر آئے جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں دہل کر زلزلے سے گر گئی باطل کی بنیادیں اور ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی صدر محفل حسن محفل زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالمی مبلغ اسلام اور سفیر تصوف ڈاکٹر علامہ پیر محمد ارشد شاہ نقیبی مدظ اللہ العالی زیب آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر اور تمام سادات کرام صوفیاء اکرام اور حاضرین عاشقان مصطفیٰ آج ہم اہل سنت اور روحانی عظیم مرکز میں حاضر ہیں اور یہ محفل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب احمد مجتبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منائی گئی ہے۔ آستانہ عالیہ حاضہ کا یہ خاصہ ہے، جشن میلاد ہو، جشن معراج ہو، یوم صدیق اکبر ہو، یوم فاروق اعظم ہو، یوم عثمان ذو النورین ہو، یوم مولا علی مرتضیٰ ہو، یوم امام حسن ہو، یوم امام حسین ہو، اور اولیاء اللہ کے آراس ہوں، محدثین کے ایام ہوں۔ اس آستانے کا امتیاز ہے کہ اس آستانے سے امت کو ان بزرگوں کی عزت و عظمت کا پیغام جاتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت قبلہ پیر صاحب کی عمر میں برکت فرمائے، دن بدن لمحہ بلمحہ ان کے علم میں، ان کی پختگی میں، ان کی ریسرچ میں اللہ کی طرف سے، حضور کے کرم سے، نظر سے، بزرگان دین کی نظروں سے الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ بالخصوص آپ کے مریدین اور ملتان والے اور میڈیا کا دور ہے، اس پیغام کے ذریعے پوری دنیا میں اچھا میسج آپ کا جا رہا ہے۔
دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آستانہ کو قیامت تک آباد رکھے، آپ کی اولاد امجاد کو آپ کی طرح علم دین سے، مطالعہ سے، علم حدیث سے، علم قرآن سے، علم فقہ سے اللہ تعالیٰ معمور فرمائے۔ آستانہ حاضہ کی یہ خصوصیت ہے، یہ جیسے باڑ ہوتی ہے نا، باڑ سرائکی میں کہتے ہیں لوڑھا، کڑک کو لوڑھا دینے نا تو اردو میں کہتے ہیں باڑ، تار لگا دیتے ہیں، جو چیز اندر ہوتی ہے باہر سے کوئی چیز اس کو خراب نہیں کرتی، یہ باڑ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ جانتا ہے جو حضرت کے قریب ہیں، حضرت کے آستانہ میں ہیں، جو اس محفل میں ہیں، جتنی دیر ان کے ساتھ ہیں اور جتنے زندگی کے ایام اور سال میں آپ کی سوچ کے نور میں وہ چل رہے ہیں، یہ آپ کا ساتھ اور صحبت اور آستانہ حاضہ کی معمولات اسی طرح باڑ ہیں، ان کو دنیا کے فتنوں میں، مذہب کے فتنوں میں انشاءاللہ نہیں جانے دیں گے، ان کا ایمان بھی بچا رہے گا، ان کے اعمال بھی بچے رہیں گے۔ میں تو آپ کو پتہ اس آستانے کا درباری خطیب ہوں، تھک کے بیٹھے ہو، قبلہ تقریر کروں تو تب بھی لنگر مل جائے گا، تقریر نہ کروں تب بھی لنگر مل جائے گا۔ لنگر تو ہر وقت اللہ والوں کا جاری ہے نا، روحانی لنگر بھی اور کھانے کا لنگر بھی، ہر طرح کا لنگر جاری ہے۔ دعا کرو یار، جس طرح کسی نے کہا تھا نا، الہی تا ابد آستانے یار رہے، غریبوں کا ہے یہ آسرا برقرار رہے۔ تاب ابد آباد آستانے یار رہے، تاب ابد آباد آستانے یار رہے، قیامت تک یا یار کا آستانہ آباد رہے۔ یہ رحمت کا چشمہ ہے، نور کا چشمہ ہے۔ آج جب بھی حضرت کے پاس آؤ، کسی حدیث پر بات ہوتی ہے، کسی کتاب پر بات ہوتی ہے، کسی آیت کی تفسیر پر بات ہوتی ہے، کسی دینی معاملے پر بات ہوتی ہے، تو ایسی باتیں آج کم ملتی ہیں۔ جہاں ایسی بات ملتی ہے سمجھو وہ نور کا چشمہ لہرا رہا ہے۔ اللہ آپ کیوں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی۔ اگر ببلو نے نعرہ لگا بھی دیا ہے تو ایسا ظلم تو نہ کریں نا اس کے ساتھ، آپ بھی آواز نکال دیں، ببلو دوبارہ نعرہ لگا بیٹا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق شہریار، یا علی۔ آج میں آپ کو جلدی جلدی تقریر سناتا ہوں اور بڑی آسان تقریر سنانا چاہتا ہوں۔ میں کون سی تقریر سناؤں جو آپ نے حضرت سے نہ سنی ہو؟ تو میں تو یوں سمجھو نا، وہ تقریر جو ہے وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں کو پکی تھی ونجے تو کچھ سا ونجے۔ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اکبر۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، کچھ عرصے تک آتی رہی، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور معیشت کے مطابق کچھ دن کے لیے رک گئی، اور جب یار کا پیغام رک گیا، ات لگیاں والے جان دن کہ یار دا پیغام نہ آوے تو یار دی حالت کیا ہوندی ہے۔ نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو دل کرتا ہے، نہ خوشی بھاتی ہے، بے قراری ہے، کان ترس رہے ہیں اللہ کے کلام کے سننے کے لیے، دل تڑپ رہا ہے، جاں منتظر ہے کہ کب پھر محبوب کا پیغام آئے، کب پھر جبریل آئے، کب پھر وحی آئے، کب اللہ کا قرآن آئے۔ حضور اس انتظار میں ہیں، اور
چونکہ جب وحی آتی ہے اللہ کے نبی پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ سنائے. کیا وہ بولو تو صحیح، سنائے، وہ پیغام پہنچا، کیونکہ اللہ کے نبی پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی وحی امت تک پہنچائے. جیسے اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو اترتا ہے آپ لوگوں کو پہنچا دیں. تو اس لیے حضور اعلانیہ طور پر قرآن سناتے تھے، وحی پہنچاتے تھے، پیغام سناتے تھے. تو ظاہر ہے جب وحی آنا بند ہوئی تو یہ ایک تصوف کی بات ہے. آپ صوفی ہیں اور صوفی کے آستانے پر موجود ہیں. جب یار کا پیغام نہ آئے تو پھر یار کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فراق ہے، تڑپ ہے، محبت ہے، اضافہ ہے، آنکھیں ترس رہی ہیں، کان ترس رہے ہیں، اور ادھر دشمنوں کے طعنے. ابو لہب کی بیوی آ جاتی ہے، ابو لہب آ جاتا ہے، اور کافر آ جاتے ہیں، اور ایسے ایسے غلیظ جملے بولتے ہیں کہ قلب نازنین مغموم ہو جاتا ہے. حضور کے دل پر گراں گزرتا ہے، بوجھ گزرتا ہے. یوں کہتی ہے لگتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے وہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے. آج کل کوئی پیغام نہیں آ رہا، لگتا ہے تیرا رب تجھ سے روٹھ گیا ہے، اس نے تجھے چھوڑ دیا ہے، وہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے. حضور کو تو پتا تھا میرے رب نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو میرے ساتھ ہے. لیکن دشمنوں کے طعنے بھی صدمے کا اضافہ بنتے ہیں. دشمنوں کی بولیاں، دشمنوں کے طعنے قلب نازنین پر بوجھ بنے. مغموم ہوئی طبیعت تو اللہ رب العالمین کا عرش وجد میں آ گیا. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، اب میں اپنے محبوب کو غمگین زیادہ نہیں دیکھ سکتا. قرآن لے جا، میرے محبوب کے غم کو دور کر دے، اور میں اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہوں. غم اور میرا محبوب. فرمایا والضحیٰ، محبوبہ تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے. آئے آئے آئے. والضحیٰ محبوب آپ کے چمکتے ہوئے روشن تاباں چہرے کی قسم ہے. واللیل اذا سجا، آپ کی کالی کالی گھٹاؤں والی زلفوں کی قسم ہے. آئے آئے آئے. ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. وما قلا، اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے. محبوب یہ وحی کا رک جانا بھی حکمت ہے، اور مسلسل آنا بھی حکمت ہے. دشمنوں کی باتوں سے غم نہ کر میرا محبوبہ، میں تو تیرے مکھڑے کی قسم اٹھا رہا ہوں، تیری زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہوں. جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے. حضور غزالی زمان راضی دوران امام المحدثین استاد المفسرین نے
اسی تفسیر کو لے کر نعت لکھی ہے جلوائے والضحا دیکھتے مرضی تواڈی فرنٹ والے ہو پڑھو خورشیدانہ پڑھنا ہی تباہ نہ تونجی میں جلوائے والضحا دیکھتے حسن بدر الدجا دیکھتے روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم ضحا اور سجا دیکھتے جلوائے والضحا حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے قبلہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں آپ جوان ہیں ذرا سبحان اللہ کہہ دیں حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار حرا دیکھتے اللہ آپ کو غار حرا دکھائے ہم تو غار حرا اور چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے دشمن عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے سدرۃ المنتہا والضحا سنیا تیرے چمکتے روشن چہرے کی قسم ہے واللیل اذا سجا تیری کالی گھٹاؤں والی زلفوں کی قسم ہے ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تیرا ہر آنے والا لمحہ ہر آنے والا منٹ ہر آنے والا دن ہر آنے والی رات ہر آنے والا ہفتہ ہر آنے والا مہینہ ہر آنے والا سال ہر آنے والی صدی محبوبہ گزری ہوئی سے زیادہ اولا ہے سبحان اللہ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا
آپ کی شان بڑھتی جائے گی، آپ کی عظمت بڑھتی جائے گی، آپ کا نور بڑھتا جائے گا، آپ کا قرآن زیادہ بڑھتا جائے گا، آپ کی امت بڑھتی جائے گی، آپ کی اولاد بڑھتی جائے گی، آپ کی امت کے اولیاء بڑھتے جائیں گے، آپ کی امت کے علماء بڑھتے جائیں گے، آپ کی امت کے صوفیاء بڑھتے جائیں گے، آپ کی امت کے لیے سہولتیں بڑھتی جائیں گی، آپ کی امت کے لیے اور میری نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ محبوب ایسے وقت چلتا رہے گا جب آخرت کا دن آئے گا، پھر سارے نیچے کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ عرش کے دانی طرف میری دی ہوئی عزت اور شان کے مطابق کرسی پر بیٹھے ہوں گے، سب آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے زمین پر کھڑے ہو کر لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آخرت زیادہ اولا ہے، آخرت دنیا، آپ کی دنیا سے آپ کی آخرت زیادہ اچھی ہے۔ اور جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، اس مولوی سے کہو اپنی آخرت کی گارنٹی دے، میرے نبی کی آخرت کی گارنٹی تو خدا نے دے دی ہے۔ یہ تو نص سے ثابت ہو گیا، حضور کی آخرت حضور کی دنیا سے اچھی ہے۔ ارے جس کی دنیا یہ ہے کہ کوئی زبان ایسی نہیں جس پر مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جس میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، کوئی لغت، کوئی بولی، کوئی زبان کائنات میں ایسی نہیں انسانوں کی بولی جانے والی جس میں حضور کی شان میں کتابیں نہ لکھی جا رہی ہو۔ تو اس لیے جب آخرت کا دن ہوگا، کیسی حدیث ہے، حدیث شفاعت بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں اور کتابوں میں، کیسے نبی فرمائیں گے علیہم السلام، حضرت آدم کہیں گے نہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی کے پاس جاؤ، چلو تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اس طرح کہہ کے پھر کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، یہ کہہ کے چلو تم خلیل الرحمن، رحمان کا گہرا دوست تو دوست کی مانتا ہے، تم دوست رحمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب خلیل اللہ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے دوست ہوں مگر غصہ آج اتنا ہے کہ میں بھی ہمت نہیں پاتا بات کرنے کی، کلیم کے پاس چلے جاؤ، وہ دنیا میں پہلے اللہ سے گفتگو کر چکے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ کلیم کہیں گے گفتگو تو کی ہے لیکن ہمت نہیں آج بات کرنے کی، تم عیسیٰ روح اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ نطفے سے پیدا نہیں ہوا، وہ روح ہے۔ روح اللہ کہیں گے اگرچہ میں پاکیزہ روح سے پیدا ہوا ہوں، میری شان بہت بڑی ہے، لیکن آج میں بھی خدا کے غصہ کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے، مفہوم ہے، میں تمہیں ایسی دربار بتاتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ نامراد بولو تو صحیح، بے مراد، خالی نہیں ولیا، نامراد نہیں لوٹا، جو بھی گیا مراد پوری ہو گئی۔ وہ صحیح کہاں بھیج رہے ہیں؟ فرما اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اللہ کے غصے، اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کے سامنے اگر تمہیں بچا سکتا ہے، خدا کے غصہ سے تمہیں بچا سکتا ہے تو آمنہ کا لال بچا سکتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو سارے جائیں گے قبلہ، نقیبی بھی جائیں گے،
سعیدی بھی جائیں گے، فریدی بھی جائیں گے، نظامی بھی جائیں گے، صابری بھی جائیں گے، قادری بھی جائیں گے، رفاعی بھی جائیں گے، اویسی بھی جائیں گے، حنفی بھی جائیں گے، مالکی بھی جائیں گے، شوافی بھی جائیں گے، حنابلہ بھی جائیں گے، بولو تو صحیح نا، عربی بھی جائیں گے، عجمی بھی جائیں گے، کالے گورے جائیں گے، جو مانتے ہیں وہ تو خوشی سے جائیں گے، اور جو آج حضور کی شفاعت نہیں مانتے او کیڑے بتھاڑنا حلوے سن. سمجھ نہیں آ رہی؟ ذرا تھوڑی سی سرائکی بھی ہو جائے، کیونکہ ملتان وسطی سرائکی کا شہر ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا چسل جملہ بول چھوڑوں. اے قبلہ، اگر تمہیں حضور کی شفاعت درکار ہے تو آج مصطفیٰ کو غلام بن جاؤ تاکہ کل حضور کی شفاعت سے جنت مل جائے. ایک مرتبہ حضور، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ایک مرتبہ بڑے کاظمی سائیں حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے اور حضور کی شفاعت کی بات ہو رہی تھی. تو حضور نے درس میں فرمایا اس دن ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ولید بن مغیرہ بھی اور سارے کافر بھی حضور کی شان کو مانیں گے، حتیٰ کہ حضور غزالی زمان نے فرمایا اس دن تو شیطان بھی مانے گا شان مصطفیٰ کو. تو لوگوں نے سوال کر دیا، کھڑے ہو کے ایک آدمی نے پوچھا، سرکار جب وہ مان لیں گے تو پھر ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو تو صحیح، مرد مدینہ جنہیں بشیران دی طرح چوپ بیٹھے مدینے ونجو علوہ ہو. جب وہ مان لیں گے تو پھر کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا فائدہ اس دن ماننے کا اس کو ہوگا جس نے دنیا میں مانا ہوگا. اس لیے میرا امام الشاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ. پوتر جے توڑی میرے نال ہی پڑھ دے، میں قوالی نہیں تھی ونڈے دا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. یہ کل کا لفظ ہے نا قرآن سے ثابت ہے. ما قدمت لغد، لغد کا معنی یہی ہے کہ کل قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. لغد کا معنی ہے کل. کیا کل؟ بولو مفسر صاحب، لغد کا معنی کل ہے. اللہ اکبر. آج لے ان کی پناہ. اے تو ستا خوش نصیب ہو اور نقیبی ہو، اے تو کو پیریوں جیاں خدا دیتے جڑا توڑے ہاتھ پکڑ کے نبی دے در تے پوچھے دا بیٹھے. ہاں یا رسول اللہ. پیر ایسا دیا خدا نے تمہیں جو نبی کا وفادار ہے، جو قرآن کا وفادار ہے، جو حدیث کا وفادار ہے، جو فقہ حنفیہ کا وفادار ہے، جو علماء کا وفادار ہے، جو مسلک اہل سنت کا وفادار ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ
ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج مان لو آج دامن مصطفیٰ تھام لو آج یا رسول اللہ کہنا شروع کر دو آج حضور پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو آج رسول اللہ پر درود بھیجنا شروع کر دو آج حضور سے وفا کرنا شروع کر دو او خدا کے بندو تاکہ یہ ماننا قیامت کے دن کام آ جائے تھکے تو نہیں وے ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی میں نے کہا تھوڑا موڈ دیکھ نہ مدینے ونجو جتھا اکسو تو تقریر شروع کر دے سو اللہ اللہ حضرت جناب اماں حلیمہ سوئی ہوئی ہیں ابھی مکہ نہیں گئی ابھی حضور علیہ السلام کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی تھوڑی باتیں سنا دو اماں حضور کی اماں کا ذکر ہو کہ حضور خوش ہو جائیں گے حضور نبی پاک کی اماں حلیمہ سوئی ہوئی ہے خواب دیکھ رہی ہے بھوک کا عالم یہ ہے اماں حلیمہ کہتی ہیں میں جب آسمان کو دیکھتی تھی مجھے سوا اندھیرے کے کچھ نہیں نظر آتا تھا اتنا بھوک کی وجہ سے نگاہ ختم ہو گئی تھی اور 3 دن تک کبھی ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی یہ جو گھاس ہے اس کی جڑیں زمین سے نکال کے ان کو پیس کے پانی کے ساتھ کھا لیتی تھی اتنا گزارا مشکل تھا ایک رات سوئی ہوئی ہوں ایک نورانی ہستی تشریف لے آئی مجھے کہا حلیمہ اٹھ خواب دیکھ رہی خواب میں اٹھی مجھے وہ ایک ایسی نہر پہ لے گئے جس کا پانی دودھ جیسا سفید اور صاف اتنا کہ اس سے چہرہ نظر آ جائے اس نے کہا حلیمہ اس نہر سے وضو کر پانی پی بی بی حلیمہ نے اس نہر سے وضو کیا منہ دھویا پانی پیا اماں حلیمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہے میری بھوک اور کمزوری ختم ہو گئی جب صبح کو میں بیدار ہوئی یہ خواب تو خواب تھا اب بیداری میں بھی بھوک نہیں ہے کمزوری نہیں ہے نکاحت نہیں ہے بالکل میرے جسم کی توانائی بحال ہے میرے چہرے کا رنگ بھی اجلا ہو گیا نگاہیں ٹھیک ہو گئیں اب عورتیں مجھ سے کہتی ہیں حلیمہ کیا تو نے کچھ کھایا ہے تیری طبیعت اچھی ہو رہی ہے مجھے رات کو خواب میں اس نورانی ہستی نے کہا تھا صبح کو مکے چلی جاؤ خدا نے تمہارے لیے مکے میں انتظام کر دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا صبح بتانا کسی کو نہیں یہ خواب بتانا بولو آپ بتا دیں تو اماں حلیمہ تو بتا گئی ہے نا وہ کل کے دن نہیں بتانا تھا جب حضور کو اٹھا کے لائی تھی پھر اجازت تھی بتانا ہے تو جناب والا توجہ تقریر ختم کر رہا ہوں توجہ یہ نہر کون سی نہر ہے علماء نے اس پر تبصرہ کیا خواب میں جس نہر سے اماں حلیمہ کو پانی پلایا گیا منہ دھلوایا گیا
اور اماں حلیمہ کی صحت بحال ہو گئی. اس نہر کا نام کیا ہے؟ وہ کون سی نہر ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ جنت کی نہر ہے. اس کا نام ہے نہر حیات. کیا نام ہے؟ یہ وہ نہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کو زمین پر لائے گا اور جہنم کے دروازے کے سامنے چل رہی ہوگی. جن گناہگاروں کو نبی کی شفاعت سے جہنم کو نکالا جائے گا وہ جل چکے ہوں گے، شکلیں بدل چکی ہوں گی، کوئلہ ہو چکے ہوں گے. ان کو کہا جائے گا اس نہر حیات میں نہاؤ. جب وہ نہائیں گے 14ویں کے چاند کی طرح نور شکلیں بن جائیں گی. اب حضور علیہ السلام کو، اس حضور کی امی کو یعنی دودھ پلانے والی کو اس نہر کا پانی کیوں پلایا گیا؟ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، سیانے بندے کہتے ہیں بچے کو کچھ کھلانا ہو جو دودھ پینے والا ہو اس کی ماں کو کھلاؤ، اثر بچے کو ہوگا. میرے نبی نے مردہ دلوں کو زندہ کرنا تھا. جو دل شرک میں جل چکے تھے، کفر میں سڑ چکے تھے، ان دلوں کو معرفت الہی کا مرکز بنانا تھا. اس لیے ماں کو نہر حیات کا پانی پلایا گیا تاکہ میرے نبی کی نظروں سے مردہ دلوں میں حیات آ جائے. سبحان اللہ کہیے. حیات النبی کر کے بھیجا خدا نے کہ مردہ دلوں کو جلائے محمد، کہ مردہ دلوں کو جلائے. سبحان اللہ کہہ دو. حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں جب میں مکہ پہنچی رات کا وقت تھا، میں نے کہا شہر کے باہر ڈیرا لگا دیتی ہوں. میں اس رات خیمہ شہر کے باہر لگایا، میں سو رہی ہوں. صبح کو نبی کریم کو دودھ پلانا تھا، ایک رات یعنی صبح حضور کو اٹھانا تھا. آج سو رہی ہیں حرم کے باہر. آخری بات توجہ، بڑی کام آئے گی، خدا کی قسم ہے. جامعہ نقیبیہ سے فیض لینے والوں، اماں حلیمہ سوئی ہیں، فرماتی ہیں میں خواب میں دیکھ رہی ہوں ایک کھجور کا درخت ہے، میرے سرہانے کھڑا ہوا ہے، ایک کھجور اس سے میرے اوپر گری اور مجھے حکم دیا گیا اس کو کھا لو. جب میں نے خواب میں وہ کھجور کھائی، اماں حلیمہ کہتی ہیں جب میں جاگی کھجور میرے منہ میں تھی، ذائقہ میرے منہ میں تھا، اور فرماتی ہیں ساری زندگی اس کھجور کی مٹھاس اور خوشبو میرے منہ سے کبھی ختم نہیں ہوئی. سبحان اللہ. گالی نہ ویند سبحان اللہ اچیا کو جا. اللہ اکبر. یہ کھجور کیوں کھلائی گئی؟ بات وہی ہے، حضور علیہ السلام کو تبان کھجور کھانا پسند تھا. اب حضور ہے اللہ کے محبوب، محب چاہتا ہے جو پسند محبوب کی ہو اس کو غذا وہی دیا جائے. اب چونکہ عمر دودھ پینے والی تھی تو دودھ پلانے والی کو خواب میں جنت کی کھجور کھلائی گئی تاکہ اس کا ذائقہ مصطفیٰ کو دودھ میں مل جائے. حضور آپ کی اجازت تو قرآن شریف سے ایک تھوڑی سی مطابقت ہے، پیش کر دوں؟ ہاں.
توجہ ہے. سورت مریم شریف اٹھاؤ قبلہ. جب بی بی مریم صاحبہ کو درد ہوا نا، ان کو بڑا شدید درد ہوا، درد ذہ. درد ذہ اس درد کو کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں پردے پھٹتے ہیں جن سے بچہ باہر آتا ہے تو اس کو درد ہوتا ہے. اس کو درد ذہ کہتے ہیں. قرآن میں اس درد کو کئی جگہوں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے. حضرت مریم کو درد ہوا، اب وہ دوڑی، میں کیا کروں، باہر آئی درد سے. آگے دیکھا موسم سردیوں کا تھا، دسمبر کا مثال کے طور پر دسمبر کا مہینہ، اس میں کھجور سڑی سکی ہوئی ایک ٹنڈ منڈ کھجور کھڑی تھی. کھجور کا درخت تھا، پیڑ تھا. اللہ تعالی نے مریم کو الہام کیا. نبی کو وحی آتی ہے، غیر نبی کو الہام ہوتا ہے. دل میں اللہ بات پیدا کر دیتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. خاص نور ہے جو اللہ کسی نیک کے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. بولو. اس کو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ الہام خدا کی طرف سے ہو رہا. بی بی مریم کو الہام ہوا، یہ کھجور ہے نا، اس کی چھڑی جو سڑ گئی ہے، سکی ہو بالکل ٹنڈ منڈ، اس کو پکڑ کے ہلاؤ. قرآن چی میں قبلہ، میں آپ پہ نہیں ہلیندہ بیٹھا، اس میں اس کو ہلاؤ، اس کو ایسے ہلاؤ، اپنی طرف کھینچو، ہلاؤ اس کو ایسے ایسے ایسے. کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم کھجور کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تم پر تازہ کھجوریں گرائے گی. پتر جیوی تو آدھیں کرامت دا ثبوت کتا ہے. بی بی مریم نبی نہیں ولی ہے. سکیاں کھجیاں اگائی کھڑی ہے، اے تا ولی عورت ہے تے نبی دی امت دے ولیاں دی کیا شان ہو سی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تم پر تازہ کھجوریں گرائے گی. پوری زمین پر اس وقت کھجور کے اگنے کا زمانہ نہیں تھا. مریم کے ہاتھ خشک کھجور کے تنے کو لگے، تازہ کھجوریں آ گئیں. جس کے پیٹ میں عیسیٰ ہو اس کی تو یہ شان ہے، اور جس کے پیٹ میں محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مولویاں سے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں ضعیف روایتیں، پیو توڑا ضعیف تھی دے بارو بھوکا سچا کرو مرو. ضعیف روایت کا حکم کیا ہے؟ روایت ضعیف بھی ہو تو مناقب اور فضائل میں وہ صحیح حسن کا درجہ رکھتی ہے، اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. نبی کی امی جہاں قدم رکھتی ہے ہریالی ہو جاتی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت مریم کی یہ شان ہے، یہ کرامت ہے، ہمارا ایمان ہے. بات توجہ سے سنیں کہ وہ انہوں نے عیسیٰ کو جنم دیا، اور شان یہ ہے کہ سوکی کھجور کے درخت کو ہاتھ لگایا، کھجوریں اگائیں، پک گئیں. کتنا مہینے لگدن کھجوراں دے بور تے والبور تے ڈوکے سے کھجوریں بنتی ہیں. مگر مریم کے ہاتھ جو لگے سڑی ہوئی کھجور ہری ہو گئی، بور بھی آ گیا، ڈوکے بھی بن گئے، اسی وقت کھجوریں بھی پک گئیں. مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کھجور کھلائی گئی.
زمین کی، اور بی بی حلیمہ کو نبی کی وجہ سے کھجور کھلائی گئی جنت بری کی۔ سبحان اللہ۔ سادہ سوہنا نبی ذمہ وار، کل نبیاں دا سردار، اساں پڑھو سو سلام ہزار جے تئیں جیندے ہیں۔ منکر نہ کر تو انکار، سڑ جے بھج جے نہ گزار، ساڈے حسین بیڑے پار جے تئیں۔ ببلوا آواز نال پڑھ مدینے ونجے۔ آمن میدہ آیا راز دلارا، ڈٹھا مشرق مغرب پر نور نظارہ، لگے نعرے ہن چودھار، بت ٹھٹھے منہ دے بھار، کرے سوں یاد او سوار جے تئیں جیندے ہیں۔ او جڑے عاشق سیندے فتویاں تو نہیں ڈر دے، چم نام نبی دا ہر ویلے ٹھر دے۔ آوے نام جڈا سر، آوے نام جڈا سر اچھا، آوے نام جڈا ساڈیاں اکھیاں ڈیندے ٹھار، اساں چمڑے بار بار جے تئیں جیندے ہیں۔ آوے نام جڈا فرنٹ سیٹ لے ہو، بندے کو ویگن چو سیٹ تو اٹھا کے آکھے نا تو پچھلی تے ون پائے، بندے لڑ پونن، میں تو کو آکھا بھی سیٹ بدلو کدھر کبڑی سو۔ سبحان اللہ کھوچا۔ آوے نام جڈا سر، آوے نام۔ اسامہ بھائی بندے کو اپنے مطابق کے مطابق بولنا چاہیے۔ آوے نام جڈا سر، آوے نام جڈا ساڈیاں اکھیاں لیندے ٹھار، اساں چمڑے بار بار جے تئیں۔ اللہ اکبر۔ فطرت ہے، فطرت، فطرت نہیں بدلتی حضرت، فطرت کبھی نہیں بدلتی، وہ چاہے عربی ہو اجمی ہو، پڑھا لکھا ان پڑھو، فطرت یہی چل رہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کپڑے جسم پر نہیں ہوتے، لیکن میرے نبی کی شان دیکھو، فطرت بھی ہاتھ جوڑ کے در مصطفیٰ پہ کھڑی ہے۔ حضور جب دنیا میں آئے بغیر لباس کے نہیں تھے، مدارج النبوت جلد 2 میں آئے، دودھ سے زیادہ سفید کپڑا جس میں اطہار مصطفیٰ پر لپٹا ہوا تھا، اور نمی بھی نہیں تھی، گیلا پن بھی نہیں تھا، کپڑا خشک تھا، عنبر کی خوشبوئیں نکل رہی تھی، ناڑا کٹا ہوا تھا، ختنہ شدہ تھے، زلفیں سنوری ہوئی تھی۔ میرے نبی کو غسل ولادت کسی نے نہیں دیا کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ مقالات کاظمی اٹھا کے دیکھ لو، پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے ہمارے نبی اتنا طیب و طاہر ہیں کہ ان کو غسل ولادت کی ضرورت نہیں پڑی۔ 3 عورتیں جو دائی کا کام کرنے بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک عورت جن کا نام شفا ہے، وہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا غسل دے دوں، میں نے اٹھایا حضور کو، غیب سے ندا آئی ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے چشمہ تسنیم سے ان کو نہلا کر بھیجا ہے۔
سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے، اس آستانے کو ایسے ہی جگمگاتا رکھے۔ یا اللہ جتنا مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے نیڑے سے قریب سے خیر سے جائیں، اپنے بچوں میں خیر سے جائیں، آستانے میں خیر ہو، سفر میں خیر ہو، پیر بھائیوں کی خیر ہو، سارے پیر بھائیوں کی خیر ہو۔ سارے پیر بھائی پتہ کون ہے؟ جتنی بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے عاشق ہیں سارے پیر بھائی ہیں ہمارے۔ یہ بھی پیر بھائی ہیں، ایک پیر کے مرید بھی پیر بھائی ہیں، اور سارے پیروں کو مرید بھی ہمارے پیر بھائی ہیں۔ انشاءاللہ ساروں کی خیر ہو، صحیح کی خیر ہو، صحیح کی زندگی کی خیر ہو، ان کی صحت کی خیر ہو، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔